السلام علیکم۔ کسی بھی امتحان میں کامیابی کے لیے اس کی تیاری بہت ضروری ہوتی ہے۔ اب فرض کریں انگلش کا پیپر ہے اور آپ تیاری نہ کریں یا تیاری آپ اردو کی کر لیں تو انگلش میں کامیاب نہیں ہوں گے آپ۔ لیکن ایک ایسا امتحان بھی ہے کہ جس کی ہم تیاری نہیں کرتے، اور اگر تیاری کر بھی لیں تو وہ غلط تیاری کرتے ہیں۔ جی، یہ وہ امتحان ہے جس کو ہم شادی کہتے ہیں۔ ہم شادی کو بالکل ایسے ہی لیتے ہیں جیسے آپ کہہ لیں نرسری کلاس کا امتحان ہے، کہ جس میں بغیر تیاری کے ہی آپ کو لگتا ہے کہ آپ پاس ہو جائیں گے، اور اس میں فیل ہونے کے چانسز ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہیں ہی نہیں، جبکہ بہت زیادہ جو فیلیئرز ہیں، ناکامیاں ہیں، وہ اسی امتحان میں ہوتی ہیں۔ تو آج انہیں وجوہات کو ہم ڈسکس کریں گے اور ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جن باتوں سے یہ مسئلے بنتے ہیں، اور پھر ان باتوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جن چیزوں کو، باتوں کو اگر ہم فالو کریں تو ہم ان مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھیں کہ جب آپ نے 3 دفعہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے کر لیا ہے، اب آپ اگر اس امتحان کو پاس کرنا چاہتے ہیں تو آپ دل سے اور دماغ سے بھی قبول کر لیں۔ آپ اس کو شریک حیات کے طور پہ آپ قبول کر لیں، تب آپ کامیاب ہوں گے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم تصور شریک حیات میں ہی کھوئے رہتے ہیں۔ جو ہمارا حقیقی شریک حیات ہے اس کو ہم قبول ہی نہیں کر پاتے۔ ہم اس کے اندر اتنے عیب دیکھتے ہیں اور موازنہ کرتے ہیں اس شریک حیات سے جو ہمارے تصور میں ہوتا ہے۔ جیسے فرض کر لیں کہ ایک لڑکا ہے یا ایک لڑکی ہے، اس نے کہیں 18 یا 19 سال کی ایج میں سوچا کہ جو شریک حیات ہے اس میں یہ کوالٹیز ہونی چاہیے۔ یہ ہے تصور شریک حیات۔ اب جو اس نے اس وقت سوچا وہ تو ایک آئیڈیل فارم ہے، حقیقت میں ضروری تو نہیں کہ ویسے شریک حیات آپ کو ملے۔ تو جب حقیقی شریک حیات آپ کے سامنے آتا ہے تو وہ تو ویسا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ سب سے پہلا مسئلہ بنتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری جو شادیاں وہ ناکام ہو جاتی ہیں، کہ ہم تصور شریک حیات کو اتنا سوار کر دیتے ہیں کہ حقیقی جو شریک حیات ہے اس کو قبول ہی نہیں کر پاتے۔ تو سب سے پہلے تو یہ چیز آپ کو کرنی ہوگی، چاہے آپ شادی شدہ ہیں یا آپ شادی کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کو یہ سب سے پہلا یہ سٹیپ لینا ہوگا کہ آپ کو اس کی خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کرنا ہوگا۔ دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو ریزرو رہنا چاہیے۔ وہ انسان جو ریزرو نہیں رہتا وہ مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ فرض کر لیں کہ میری شادی ہوئی ہے یا کسی لڑکی کی شادی ہوئی ہے، وہ جاتے ہی اگلے گھر بہت زیادہ بولتی ہے، بہت زیادہ کام کرتی ہے، بے جا مداخلت کرتی ہے، کسی نے مشورہ مانگا نہیں ہے تو وہ مشورے دے رہی ہے، یعنی ریزرو نہیں رہ رہے، اور اپنے جذبات کا ایسے اظہار کیے جا رہے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں۔ یعنی اس کو کسی نے کوئی سلیبس پڑھایا، اسی سلیبس کو اس نے یاد کیا اور وہ یہ ساری چیزیں کرنے لگ گئے۔ تو ایسے میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ریزرو نہیں رہتے تو آپ اپنی عزت جو ہوتی ہے وہ کم کر دیتے ہیں، یعنی دوسرے لوگ آپ کو لائٹ لیتے ہیں۔ دیکھیں نا، وہ انسان جو بولتا نہیں، اس کو لے کے تو میں کنفیوز ہوں گا کہ یہ پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہے، لیکن جو بول بیٹھا ہے اس کو تو میں جان گیا ہوں کہ یہ کیا اس کی ذہنیت ہے یا یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس لیے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یو نیڈ ٹو بی ریزرو۔ اب ریزرو رہنے سے کیا مراد ہے؟ زیادہ دیکھیں، زیادہ سنیں، کم بولیں، اور اپنے جذبات اور خواہشات کا بے جا اظہار نہ کریں۔ اگر آپ تھوڑا دیکھتے ہیں، تھوڑا سنتے ہیں اور زیادہ بولتے ہیں، آپ معاملات خود ہی خراب کر رہے ہیں، مسائل خود پیدا کر رہے ہیں۔ کسی بھی آپ دیکھیں نا کہ نئی جگہ ہے، نئے لوگ ہیں، وہاں پہ آپ کو پہلے دیکھنا زیادہ چاہیے، سننا زیادہ چاہیے، یعنی اپنا مشاہدہ زیادہ کرنا چاہیے تاکہ ان لوگوں کو سمجھ سکیں، ان لوگوں کی نفسیات کو سمجھ سکیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم نے رٹا رٹایا سلیبس یہاں پہ رکھا ہوتا ہے، اسی کے تحت لوگوں کو جج کر رہے ہوتے ہیں کہ ساس ایسی ہوتی ہے، شوہر ایسے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایسے ٹریٹ کرنا چاہیے، نندے ایسی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ایسے ٹریٹ کرنا چاہیے، یا وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں یہ جو سلیبس جو ہمیں رٹا رٹایا ہوتا ہے اس کو پیسو کر کے، پیچھے کر کے، ہمیں خود اپنے مشاہدے سے گیس کرنا ہے کہ کون کیسا ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی نے کہا کہ ساس اچھی ہوتی ہے تو یہ اچھی ہوں، یا نندے اچھی ہوتی ہیں تو یہ نندے بھی اچھی ہوں، یا کسی نے کہا کہ یہ بری ہوتی ہیں اور یہ بری ہوں۔ تو اس لیے یہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ کو ریزرو رہنا ہے اور مشاہدہ بڑھانا ہے، اور بے جا جو آپ ہوتا ہے نا مشورہ دے دینا، بے جا تعریف کر دینا، بے جا اپنے جذبات کا اظہار کر دینا، ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہے۔ اس سے اگلی چیز یہ ہے کہ آپ کو عزت دینی ہے۔ وہ انسان جو عزت دے لیتا ہے وہ رشتہ بنا لیتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا اختلاف ہوا اور عزت دینا چھوڑ دیا۔
تو یاد رکھیں کہ جب آپ نے اپنے ہسبینڈ یا اپنی وائف کو قبول کر لیا تو اب آپ نے ان سے جڑے ہوئے لوگوں کو بھی قبول کرنا ہے. اور قبولیت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ ان کو عزت دیتے ہیں. اختلاف، اعتراض اپنی جگہ، عزت اپنی جگہ. تو عزت سب کو دیں، بدتمیزی نہ کریں، یہ بھیجا موڈ بنانا، بھیجا ناراضگی یہ نہ کریں. اس کے بعد جو اہم ایک پوائنٹ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ بی نیچرل رہیں. اب نیچرل رہنے سے مراد کیا ہے؟ نیچرل رہنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز محض شوخے بن کے یا دکھاوے کے لیے نہ کریں. ہر وہ چیز ضرور سمجھیں کہ جو آپ کو کرنی چاہیے، وہ تو آپ نے کرنی ہے، لیکن یہ بھیجا جو ہوتا ہے نا کہ میں ایسے کروں تو میری ساس خوش ہوگی، میں ایسے کروں تو ہسبینڈ خوش ہوں گے، نہیں، جو دل نہیں کر رہا، جو آپ میں نیچرل نہیں ہے، وہ کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ چیز بہت زیادہ مرواتی ہے کہ دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کچھ کریں آپ اور دوسرا خوش نہیں ہوگا. اس لیے بی نیچرل، یعنی نیچرل رہیں، اتنا کریں جتنا آپ کو کرنا چاہیے، اتنا سمجھ ضرور لیں گے جتنا آپ کو کرنا چاہیے. دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، نمبر بڑھانے کے لیے یا تعریف کے لیے آپ اپنے آپ کے جو لگتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے اس کو نہ کریں. یعنی بی نیچرل، جو لگتا ہے کرنا چاہیے وہ کریں، جو لگتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے وہ نہ کریں. یعنی رٹے رٹائے سلیبس پہ نہ آئیں. جو آپ کی ذمہ داری ہیں ان کو ضرور پورا کریں، لیکن ایکسٹرا کام، کوئی بھی ایکسٹرا کام جو آپ کی ذمہ داری میں نہیں آتا اور نہ آپ کا دل کر رہا ہے تو اس کو محض کسی دوسرے کا دل رکھنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے یا اس کی نظر میں اچھا بننے کے لیے نہ کریں. نیکسٹ پوائنٹ جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہاں مداخلت نہ کریں دوسرے کے معاملات میں، اور نہ ہی دوسرے کو اپنی رائے دیتے رہیں. تو میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ کا چونکہ امی کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے تو آپ ایسے کر لیں. جب اگلا آپ سے مشورہ مانگے، رائے مانگے، تب رائے دیں. اور جب اگلا آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہے کچھ تو تب شیئر کریں، انٹرفیئرنس نہ کریں. یہ چیز بہت بری ہوتی ہے اور یہ زیادہ تر عورتوں میں پائی جاتی ہے، لڑکیوں میں پائی جاتی ہے. مردوں میں بھی ہوتی ہے لیکن زیادہ میں نے بولا کہ عورتوں میں ہوتی ہے. وہ ہر چیز میں انٹرفیئرنس کرتے ہیں. یہ کال کس کی تھی، یہ میسج کس کا تھا، آپ نے اس ٹائم بولا تھا آنا ہے، آپ 2 منٹ لیٹ کیوں ہوئے، آپ امی کے پاس 10 منٹ کے لیے گئے تھے، آپ 15 منٹ کیوں بیٹھ گئے ہیں. یہ انٹرفیئرنس اس طرح سے نہ کریں. آپ اس کو تھوڑا ریلیکس، دوسرے انسان کو ریلیکس رہنے دیں. وہ انسان ہے، مشین نہیں ہے کہ جس میں جو کوڈنگ ہو جی اسی کے اکارڈنگ چلنا ہے. تھوڑی ریلیکسیشنز رکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، انٹرفیئرنس نہ کریں. اس کے اختیار میں جو اس کی ذمہ داریاں اس کو وہ کرنے دیں. اگر آپ اس کے اختیار میں مداخلت کریں گے تو مسئلہ بنے گا. اسی طریقے سے بے جا مشورے نہ دیں کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے، یہ کپڑے نہ پہنیں، یہ پہن لیں، شیو ایسے کر لیں، بال ایسے رکھا کریں، وغیرہ وغیرہ. اگر وہ پوچھتا ہے یا پوچھتی ہے تو آپ مشورہ دیں، ورنہ مشورہ نہ دیں. اور یہاں پہ جو ایک اور پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ بھیجا تعریف بھی نہ کریں. شادی ہونی ہوتی ہے تو اس سے پہلے ہی سمجھا دیا جاتا ہے کہ تعریف بہت زیادہ کرنا، پھر یہ خوش ہوتے ہیں. اور پھنس جاؤ گے، مسائل کا شکار ہو جاؤ گے. اتنی تعریف کریں جتنی آپ کو محسوس ہوتی ہے. یہاں پہ بھی آپ نے نیچرل رہنا ہے. تو لاسٹ پوائنٹ آپ نے ڈسکس کیا کہ آپ دوسرے کے معاملات میں اس کے اختیار میں مداخلت نہ کریں اور اس کو بھیجا مشورہ یا اپنی رائے نہ دیں. امید ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں میں نے بتائی ہیں ان کو آپ سمجھیں گے اور اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے، اور انشاءاللہ ان کا نتیجہ بہت اچھا ہوگا. السلام علیکم.